مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ چوتھی بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی ایک دعا تو یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، انتڑیاں تربتر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ تعالی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح دوسری دعا بھی اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق میں افطار کیا۔ پانچویں بات، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا ہے۔ چوتھی بات، روزہ دار کے روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ساتویں، رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ نمبر 10، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کڑا یا بیٹا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح، تحلیل، نوافل سب شامل ہیں، اگر کسی بھی طریقے سے ذکر عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں۔ نمبر 11، لیلۃ القدر کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ 12ویں بات، اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے۔ 13ویں بات، رمضان میں 4 کام کثرت سے کیا جائے، 2 کام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسری بات استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے،
اور دو کام جو ہر انسان کی ضرورت ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے. دوسری بات، جہنم سے پناہ مانگی جائے. 14ویں نمبر میں تراویح کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. 15ویں نمبر پر اعتکاف کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا. دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، 1 دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے دوزدہ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب سے زیادہ ہوگا. 16ویں نمبر میں رمضان میں قرآن کریم کا دور ہو اور سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سخاوت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان میں آپ علیہ السلام کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے ہر رات میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. 17ویں نمبر پر روزے کی حالت میں بیہودہ باتیں، مثلا غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا. اگر کوئی دوسرا شخص آ کر کوئی غیبت کرتا ہے، ناشائستہ کوئی بات کرے، تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ یہ ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے. صرف بھوکے رہنے سے نہیں، آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، خاص کر آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں. جمہور علماء کے نزدیک تو غیبت سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا غیبت سے بچیں اور جھوٹ سے بچیں، کثرت کے ساتھ جنا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کثرت کے ساتھ جنا دعائیں مانگیں، اور کثرت کے ساتھ جنا اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے، پوری امت کی حفاظت فرما دے. رو رو کر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبدالحکیم اسحاق.